نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 23ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہیں۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے، پوچھتے ہیں کہ روزہ افطار کروانے کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس حوالے سے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان کر دے، یعنی جہاد کرنے والے کے لیے سامان مہیا کر دے، تو اسے بھی اتنا ہی ملے گا، یعنی جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا، اور اس کے ثواب سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کے ثواب سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، صرف روزہ افطار کرانے والے کی یہ فضیلت ہے کہ اسے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ روزہ افطار کرانا کوئی ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے جو ہے کھانا اس کو کھلا دے تبھی روزہ افطار کرانا کہلائے گا، کہ کوئی اہتمام سے دسترخوان بچھا کے اور بہت ساری چیزیں اس کو مہیا کرے، نہیں۔ فرمایا پانی کے ایک گھونٹ سے یا کھجور کی ایک کاش سے بھی اگر کسی کو روزہ افطار کرا دیا تو اس کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی جو ہے اس کے لیے فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو روزہ افطار کرانے کی اور بھی بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا، یعنی حوض کوثر سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ وقت اس کا جو ہے اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس پر مزید گفتگو کرتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ دوران تراویح اگر امام صاحب آیت بھول جائیں، درمیان میں تلاوت بھول جائیں اور کچھ دیر خاموش رہیں تو مقتدی ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص قراءت بھول کے 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے، اتنی مقدار اگر کوئی شخص خاموش رہا تو اس پر سہون ایسا کیا تو وہ سجود سہو اس پر لازم آ جاتی ہے، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی صورت آتی ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ اسے فوراً یاد دلا دیں۔ اولاً تو حافظ صاحب کی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اگر دوران تراویح ایسا ہو جاتا ہے تو بجائے اس پر غور کرنے کے، یعنی خاموش رہ کر اس کو یاد کرنے کے، اس آیت کو اپنے ذہن میں ریکال کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن 1 آیت یا 2 آیت پیچھے سے دوبارہ تلاوت کرنا شروع کر دیں تاکہ خاموشی والا گیپ نہ آئے۔ البتہ مقتدیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر سامع صاحب موجود ہیں یا کوئی اور حافظ صاحب موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، کیا آیت ہے، تو وہ انہیں بتا دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز کراہت تحریمی کی طرف چلی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خوشبو یا عطر سونگھنا کیسا؟ خوشبو وغیرہ سونگھنا روزے کی حالت میں جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ البتہ اس چیز سے تھوڑا سا احتیاط کر لینی چاہیے کہ جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے چیزیں بھی الگ الگ قسم کی آتی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی خوشبو اس طرح کی پاؤڈر فارم میں یا کوئی اس فارم میں ہے کہ اس کو اگر سونگھتے ہیں تو کوئی چیز اس میں سے انہیل ہو جاتی ہے، ہمارے ناک سے اگر وہ اتر جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تو کوئی بات اس میں مخفی نہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ مطلقاً جو عطر ہوتے ہیں جن کو سونگھنے سے اگر آپ خوشبو محسوس کرنا چاہتے ہیں، سونگھنا چاہتے ہیں، تو اس سے روزے میں کوئی کراہت نہیں آتی ہے۔ صدر الشریعہ نے بھی اسی طرح کی جو ہے عبارت نقل فرمائی ہے کہ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا یہ روزے کی حالت میں مکروہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایک مسئلہ بتایا تھا اور حدیث شریف سنائی تھی کہ سحری کھانے میں برکت ہے، تو سحری کھانا کس وقت کے کھانے کو کہیں گے؟ آیا رات ہی کو سحری کی نیت کر کے کھا لیں، پھر صبح صادق سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں، یا پھر وہی جو صبح صادق سے کچھ دیر پہلے عموماً سحری کرتے ہیں؟ تو اس میں یاد رکھیں سحری سے وہی مراد ہے جو عرف میں مراد لی جاتی ہے، یعنی
صبح صادق کا وقت جو ہونے والا ہوتا ہے یعنی انتہائی سحر کے وقت سے کچھ دیر پہلے کھاتے ہیں، یہی سحری کہلاتی ہے اور اسی کے لیے برکت فرمایا گیا۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کا تاخیر جو ہے، سحری کی تاخیر جو ہے یہ مستحب ہے، کہ جتنا دیر سے سحری کریں گے یہ مستحب ہے، لیکن اتنی دیر نہ ہو جائے کہ صبح صادق کا اندیشہ ہو کہ کھاتے کھاتے جو ہے نا اس کا سحری کا وقت ختم ہو جائے، اتنی تاخیر نہ کرے۔ 5 منٹ کا 3 منٹ کا کم سے کم اتنا گریس ٹائم رکھے کہ اگر فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صبح صادق کا وقت جو ہے اکارڈنگ ٹو چارٹ اس کے مطابق احتیاط پر کم سے کم 5 منٹ کا وہ فرق رکھ لے، تاکہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یقینی طور پر اس کا کھانا پینا بند ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کسی نے اگر دوران اعتکاف افطار کے بعد مسجد میں سگریٹ پی لی تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اعتکاف تو اس کا اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا کہ اس نے روزے دار جس وقت نہیں تھا، افطار ہو چکا تھا اور حدود مسجد میں اس نے اگر سگریٹ پی لی، البتہ ایک غلط کام تو بہت اس نے کیا کہ مسجد کو بدبودار کیا، یعنی مسجد کے اندر ایسی چیز کا استعمال کیا جس سے بدبو پھیلے، کیونکہ اس میں دھواں بھی ہوتا ہے سگریٹ میں اور اسمیل بھی ہوتی ہے، جو کہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ معتکف نے حرام مال یا نشے کی چیز رات میں کھائی، رات سے مراد ہے کہ افطار کے بعد سے لے کے سحری کے وقت سے پہلے، تو اعتکاف فاسد نہ ہوا، اعتکاف تو نہیں ٹوٹا۔ وہ الگ بات ہے کہ مسجد کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے اعتکاف کی برکتیں اسے نہ ملے، البتہ فقہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فتویٰ یہی لگے گا کہ اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹا، باقی برکتیں جتنی زائل ہوئی اس پر فتویٰ لگتا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب بہت ضعیف ہیں اور روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، تو کیا وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں یا کوئی اور ان کی طرف سے روزہ رکھ لے؟ تو یاد رکھیے گا کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے، نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے، یہ کوئی کسی کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ البتہ ضعیف العمری ہے، ایسی جو ہے بیماری ہے کہ اب جس سے صحت کی امید نہیں رہی، یعنی اب جو ہے ان کی صحت ہونا تقریباً ناممکن ہے، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے شیخ فانی، یعنی جسے مرض الموت بھی کہا جاتا ہے، ایسے مرض ہو کہ جس میں اب موت ہونا ہی غالب گمان ہو، صحت کی امید نہ ہو، وہ شیخ فانی کہلاتا ہے۔ شیخ فانی کے لیے قرآن مجید میں حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں دیتے وہ ایک فدیہ مسکین کو دیں۔ اب ایک فدیہ بنتا ہے ایک صدقہ فطر کے مطابق جو رقم بنتی ہے اتنی کسی مسکین کو وہ دے دیتا ہے، تو وہ اپنے ہر روزے کی طرف سے اس کو فدیے کے طور پر دے سکتا ہے۔ لیکن یہ حکم صرف شیخ فانی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے جو روزے سے سستی کرے اور نوجوان ہو یا جوان ہو یا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، عمر کے کسی بھی فیز میں ہو۔ تو اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت اس طور پر نہیں رکھتا کہ وہ شیخ فانی کے حکم میں ہے، تو پھر اسے شریعت مطہرہ نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ روزہ ترک کر کے اس کی جگہ فدیہ دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ زید سے رمضان میں تاحال 3 روزے ٹوٹ گئے، تو اب ان کی طرف سے کیا وہ 3 کفارے یعنی 90 روزے رکھے گا؟ دیکھیں، ایک رمضان میں جتنے بھی روزے ٹوٹے ان سب کا کفارہ ایک ہی مرتبہ ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 روزے یا 3 روزے ٹوٹے تو سب کی طرف سے 60 روزے الگ سے رکھنے ہو۔ ہاں، البتہ قضا ان سب روزوں کی ہوگی جتنے روزے ٹوٹے۔ اب اس کو قاعدہ کلیہ یعنی ایک عادت نہ بنا لے کہ اب ایک روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ تو میں نے دینا ہی ہے، تو مزید میں اور روزے توڑتا چلا جاؤں۔ تو یاد رکھیں، ایک تو ہوتا ہے قاعدہ کلیہ، بتایا جاتا ہے کہ قانون ہے، ایک قانون توڑنے کی وجہ سے، شریعت کا قانون توڑنے کی وجہ سے اس پر یہ جرمانہ لگتا ہے کہ کفارہ اس نے دینا ہے۔ اب اس کو عادت بنا لے گا تو وہ رضا الہی سے اتنا ہی دور چلا جائے گا، اور شریعت کو مذاق نہ بنا لینا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس مذاق بنانے کی وجہ سے یا اس طرح سے اس کو اتنا لائٹلی لینے کی وجہ سے، ہلکا لینے کی وجہ سے یوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہماری عبادتیں ہمارے ہی منہ پر خدا نہ خواستہ مار دی جائیں۔ تو لہٰذا قانون قاعدہ یہی ہے کہ اگر کسی کا کوئی روزہ ٹوٹ گیا، ایک سے زائد بھی اگر روزے ٹوٹ گئے ایک رمضان کے اندر، تو کفارہ اسے صرف ایک ہی مرتبہ دینا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے،
آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ کل کے روز کے علمی مذاکرے میں 24ویں روز کے علمی مذاکرے میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔